الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے سب نے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اچھا گھڑی میرے پاس نہیں ہے، ٹائم کیا ہوا آپ کو؟ 11:10 تو انشاءاللہ عز و جل 11:51 سے پہلے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ 41 منٹ میرے شیخ طریقت کے مشائخ یعنی شجرے کے وہ 41 ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اس کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، لیکن جس طرح کا ایک ذوق بنا ہوا ہے اس ذوق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور ان کا بڑا ایک مشہور و معروف کلام وہ ہر ایک پڑھتا سنتا ہے، جس میں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ آپ کا یہ کلام نہیں، کلام اور ہے، لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے۔ 14ویں کا چاند ہے روئے حبیب، 14ویں کا چاند دیکھا نا، اور پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے حلال عید کہتے ہیں۔ 14ویں کا چاند ہے روئے حبیب اور حلال عید اب روئے حبیب اور حلال عید اب روئے حبیب۔ رات چاندنی راتیں ہونا تو چکور پالنے والے جانتے ہیں کہ اس کے یا تو پر کاٹنے پڑتے ہیں یا پھر بند رکھنا پڑتا ہے۔ چکور چاند سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ چاند کی طرف اڑتی ہے گر جاتی ہے، پھر اڑتی رہتی ہے، پھر گر جاتی ہے، یا چاند چھپ جائے یا اس کی جان نکل جائے۔ تو مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ جان کو قربان کروں مثل چکور
جان کو قربان کروں مثل جکو خواب میں دیکھوں اگر روئے حبیب خواب میں دیکھوں اگر روئے حبیب عرض کرنا بے بسی میری صبا ہو گزر تیرا اگر سوئے حبیب ہو گزر تیرا اگر سوئے حضرت خالد کا ہے یہ تجربہ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاندان اعلیٰ حضرت ہو یا خلفائے اعلیٰ حضرت ہوں کلام ان کا پڑھیں آپ کو ایک ایک شعر کے اندر پوری آیت پورا واقعہ چھپا ہوا نظر آئے حضرت خالد کا ہے یہ تجربہ جنگ میں کام آتے ہیں موئے حبیب جنگ میں کام آتے ہیں موئے حبیب اے جمیل قادری ہوشیار ہو موت ہے نزدیک چل سوئے حبیب موت ہے نزدیک چل سوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا بظاہر محافل میلاد کے ساتھ تعلق نہیں نکلتا لیکن لاسٹ ٹائم جب میں حاضر ہوا تھا اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری عادت ہے آپ قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیت کوئی سا بھی واقعہ ہمیں بول دیں گے ہم سنائیں گے تو انتہا آمنہ کے لال پہ ہوگی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اچھا جی نقیب میں آپ سے گزارش ہے جب 45 منٹ ہو جائیں تو آپ نے مجھے بتا دینا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب کسی محب کی محبت قبول ہو جائے یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے کہ محبوب محب کی محبت کو قبول کر لے بریک بات ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے جا کے بولو کہ 350 سال سے کوئی بات کر رہا ہے لیکن تیری قبول نہیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بتایا اس نے سر سجدے میں رکھا آپ نے فرمایا بھی تینوں سمجھ آئی میں کیا تھا تو اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی فرمایا میں نے تجھے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے 350 سال جو تو نے عبادت کی ہے وہ قبول ہے انہوں نے کہا ممی ابھی سمجھے تو فرمایا تو سجدے پہ آخلا ہے اس نے کہا جی قبول کرے نہ کرے یہ مالک کی مرضی میں اس بات پہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ مانتا ہے میں 350 سال سے لگا ہوا ہوں ہمارے علاقے کی عظیم ہستی زوری قصوری رحمت اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کولائے محبوب دی مرضی گل لا مرضی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں جب کسی محب کی محبت قبول ہو جائے نا تو اللہ پاک جبریل کو بلاتا ہے جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ جو دنیا میں رہتا ہے فلاں محلے میں فلاں علاقے میں وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اب میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کہتا ہے مولا کریم ہمارے لیے آرڈر کیا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ
انہوں نے پوچھا جی اب ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین و آسمان کے درمیان اعلان کر دو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آرڈر یہ ہے کہ اب سب اس سے محبت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے ابراہیم کو خلیل بنا لی، خلت کا لباس پہنایا ہے، خوشخبری دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے بات سنی، عرض کی مولا کریم جب بھی بات ہوتی ہے یہ جبریل ہی جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں نہ چلا جاؤں؟ رب تعالیٰ فرمایا تو چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، یہ دل کے کانوں سے باتوں کو توجہ سے سننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بندہ گھر میں پہلے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا بھی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اس گھر کے مالک نے بھیجا ہے۔ فرمایا مالک تو میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی جن نے تمہوں مالک بنایا ہے انہیں بھیجا میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا جی میرا نام اسرائیل ہے۔ تو اشارے سمجھ جاتے ہیں نا آپ؟ اشارے، ہاں اشارے بھی سمجھنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسرائیل تیرا نام ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا کتے؟ کیونکہ آپ ہوں میں ہوں دنیا جہان کا کوئی مولوی ہو، قل انما انا بشر مثلکم پہ پوری کانفرنس کرنے والا مولوی ہو، مولوی سے آ کے اسرائیل علیہ السلام نے پوچھنا نہیں ہے کہ بھاری چلیے کوئی ٹائم کا نہیں سکتا کسی نے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ٹائم مقرر ہوا اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، بندہ سویا ہے ستے نہیں، اللہ کا نیک بندہ سجدے میں ہے سجدے میں، کسی سے نہیں پوچھنا لے کر چلا جانا ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارا معاملہ اور ہے، انبیاء کا معاملہ اور ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے پاس اسرائیل آتا ہے اور آ کے پہلے پوچھتا ہے سرکار ٹائم پورا ہو گیا ہے، موڈ ہے جان؟ زوری صاحب پتہ کہتے ہیں کون نانو سمجھاوے کین اپنے جیاؤنو جیدی کالیاں زلفان دی، جیدی کالیاں زلفان دی، رب آپ قسم چاوے۔ ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹائم تو نہیں ہونے گا۔ نہیں سرکار ٹائم نہیں ہے، میں تو تمہیں خوشخبری دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیلی بنا دی۔ فرمایا کی مطلب؟ انہوں نے کہا جی پہلے جو رب چاہتا تو وہ آپ کرتے تھے، اب مقام وہ ہے کہ جو آپ کہیں گے رب وہی کر دے۔ بخاری کی روایت ہے ایسے بندے اور بھی ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ ان کی کہی ہوئی بات پوری کرنے کے لیے تقدیر بھی بدل دیتا ہے، ایسے بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل تو دس بھی گناہگار دی روح میں قبض کرنا۔ انہوں نے سرکار جان دے کڑے کر، فرمایا نہیں تو دس بخا منو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب شکل بدلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم غشی میں چلے گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا اسرائیل گناہگار کو موت کے وقت اور کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو جتنی خطرناک تیری صورت ہوتی ہے یہ تو بہت بڑا عذاب، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چل پھر نیک بندے کی میں قبض کرنا ہے۔ اس نے جب شکل بدلی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں تیری اتنی سونی صورت نظر آ جائے، موت کے وقت تیری صورت نظر آ جائے اور کوئی نام نہ بھی ملا یہی کافی ہے۔ اب یہ تو اس کی بات ہے جس کو اسرائیل علیہ السلام خوبصورتی میں نظر ہے اور جس کو آمنہ کے لال نظر ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے آمنہ کے لال نظر آئے، اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ یہ اشعار جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ہوتے ہیں۔ خانوادہ آل حضرت کا ایک شعر ہے
آپ نے یہ پتنگے ہیں نا گرمیوں میں عموماً ہوتے ہیں پتنگے، وہ بارش کے بعد نکلتے ہیں، پھر پر اڑتے رہتے پر گر جاتے ہیں، پر گرتے ہیں، پھر وہ اڑ نہیں سکتے، تو چیونٹیاں زندہ کو کاٹتی ہیں. وہ جو تڑپنا ہے نا اس کو کہتے ہیں درد بسمل. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. کمال ہی ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی جب وصال کا وقت قریب آیا نا، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے سرکار ٹائم ہو گیا. تو کیا بات ہے اللہ کے پیاروں کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا بیلی. انہوں نے کہا جی پتہ ہے. انہیں ڈیوٹی لائی. پھر میں جا کے اللہ سے کہے کہ کبھی کسی دوست نے بھی دوست کی روح قبض کروائی، کسی دوست نے دوست کی روح قبض کروائی. اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے مولا کریم ماجرا ہے یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. جملہ سنیے گا. اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے ابراہیم سے جا کے کہے کبھی کسی دوست نے دوست کو ملنے سے انکار کیا؟ انہیں چل ٹھیک ہے. ہم جو سال بعد عرس کرتے ہیں نا خوشی، تو یہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ بابا جی ہم سے چلے گئے. سیلیبریشن اس بات کی نہیں ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. ہم سال بعد اپنے پاس سے جانے کا دکھ نہیں مناتے، بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے عرس کہتے ہیں. خیر وہ بات سورہ بقرہ پہ تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے. تفسیر قرطبی میں، طبری میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بے شمار حوالہ جات کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردار دیکھا، اس کو درندے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، پانی کے جانور بھی کھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کھڑے دیکھتے رہتے کہنے لگے مولا کریم اتنے سارے پیٹاں چلا گیا ہے، ایک کٹھا کیوں ہوئے گا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي. آپ ظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی انجینئرز کے پاس بیٹھتا ہوگا، کوئی ڈاکٹرز کے پاس بیٹھتا ہوگا، نہ بول بہندا ہوئے ڈاکٹر نے سندا ہی ہوئے گا، انجینئر نے سندا ہوئے گا، تو وہ پھر سانوں بیوقوف سمجھ دینے کے لیے نا کہ بیچارے نے کی پتہ ہے. تو آپ کسی بھی مولوی صاحب، کسی بھی انجینئر صاحب کے پاس بیٹھ کے صرف ترجمہ کروائیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جاگی مولا کریم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. مولا کریم میں دیکھ رہا ہوں درندے بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، یہ اتنے سارے پیٹوں نے اکٹھا کیوں ہے؟ بندہ کیوں زندہ ہوئے گا؟ یہ جانور کیسے زندہ ہو؟ اچھا اس سے پچھلے والی آیات کے اندر موجود ہے رب چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھوتا زندہ کر دیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا نا تو ان کے سامنے ہڈیاں اکٹھی کی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پوچھ چڑھایا، کھوتا زندہ کر. یہ 4 لکھ والے کھوتے کی گل کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے نا وہ 4 ٹانگوں والے کھوتے کا ذکر ہے. تو کھوتا ہوتا ہے، بے وقوف جڑا ہوتا ہے ان کھوتا کی نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ چاہتا تو یوں کہہ دیتا لے دیکھ اب میں کیسے زندہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، تینے میرے تے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا کریم یقین تو پورا ہے، بلا یقین پورا ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اگر مردے زندہ ہو جائیں، میری آنکھوں کے سامنے یہ مردہ زندہ ہو جائے میرے دل میں اور سکون ملے. رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لے. کتنے پرندے لے لے؟ 4 پرندے لے لے. پھر فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کی تفسیریں مختلف ہیں. جو اہم ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ کے الگ کر، باقیوں کا قیمہ کر، پار پور سارے وچ قیمہ کر، وکھرے نہیں رکھنے.
सारा कीमा कर दे खाल उतारे बगैर। कीमा करने के बाद इनको आपस में मिक्स कर दे, जिस तरह वो सीमेंट और रेत नहीं आपस में मिक्स करते, चंगी तरह मिक्स करके ना बोले कि उनकी करना है। फरमाया सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, 4 पहाड़ों या 6 पहाड़ों पर इनका कीमा अलग अलग करके ना रख किया। मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा, ये 4 किस्म के परिंदे थे। आप लाहौर में रहते हैं, हम कसूर से आगे खुड़ियाँ खास में रहते हैं, करीब करीब ये कोई दूर नहीं है, इलाका जितना भी दूर है फिर भी हालात वाक़यात का पता ही होता है। आपके यहाँ कबूतर, कौवा, मोर, मुर्ग आप लोगों ने देखा हुआ है ना? कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो आप लोगों ने देखा ना हो? देखा हो। अच्छा, आप लोगों के यहां भी तरीका कार यही है कि गर्दन उतर जाए तो जानवर मर जाता है? अब 2-3 बोले भाई, मैं पूरी बात समझा दूं, आधे घंटे बाद आप बोले जी मौलवी साहब साढ़े को तनी मार दे, तुझे पूरी हमें कहानी सुनाती। भाई गर्दनें अलग हो जाए तो ये चारों परिंदे मर जाएंगे ना। फिर यही गर्दनें, इन 4 परिंदों की जो गर्दनें हैं, गर्दनों के ऊपर सर, इनकी आंखें भी सर में, इनके कान भी सर के पास ही होते हैं ना। परों का कीमा हो गया। तफसीर इब्ने कसीर को सारे अहबाब मानते हैं, हम तो मानते ही, सारे अहबाब भी मानते हैं, 4 टांगों वालों के अलावा जितने भी सारे मानते हैं। अब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर रिवायत ये है कि रब ताला ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम परिंदे मर गए, परिंदे खत्म हो गए, उनका कीमा हो गया। कीमा होने के बाद अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया? अब तवज्जो करें, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सुम्मा दुहुन्ना, इब्राहीम अब इन मुर्दा परिंदों को पुकारो, इन मुर्दा परिंदों को, इन मुर्दा परिंदों को 20 साल, 30 साल, 40 साल आपको हो गए बातें सुनते हुए। अगर आज तक मौलवियों ने हमें घुमाया हुआ है कि मुर्दे को पुकारना शिरक है, तो मैं किसी वली की तो बात ही नहीं कर रहा। ये वलियों की बात नहीं है, ये अंबिया और शुहदा की बात नहीं है मेरे प्यारे, ये बात है मुर्दा परिंदों की। और किसको ना फरमा रहा है? उसको फरमा रहा है जिसने बुतों की गर्दनें काटी, बुतों की टांगें काटी, तौहीद की अलम बरदार, जिनकी तौहीद वाली बातें पढ़ पढ़ के मौलवी हमें मुशरिक कहते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहीम इन मुर्दा परिंदों को पुकार। एक बात तो पक्की ठक्की कन्फर्म हो गई कि मुर्दों को पुकारना शिरक नहीं, मुर्दों को पुकारना ओ भावे मुर्गी भी होवे तब नहीं शिरक है, मुर्दों को पुकारना शिरक है। सुम्मा दुहुन्ना, ये दुआ यदू जो है ना जी, ला तदू मअल्लाह इलाहन आखरा, मौलवी आयता पढ़ पढ़ के देखो जी गैरुल्लाह को पुकारना शिरक है जी, ऐ तो दे फतवा। दुआ जब अल्लाह से हो, माना समझ लीजिए, दुआ जब अल्लाह से हो तो इबादत होती है। दुआ अल्लाह से हो तो, दुआ अल्लाह से हो तो, जनाजे के अंदर हो तो भी इबादत होती है, जनाजे के बाद हो तब भी इबादत ही होती है। कल्ला कल्ला करे तां भी इबादत होती है, जो फर्ज नमाज तो बस सारे इकट्ठे हो गए करें तो तां भी इबादत ही होती है। दुआ जब अल्लाह से हो तो क्या होती है? क्या होती है? इबादत होती है। और जब अल्लाह के अलावा किसी को माबूद समझकर दुआ की जाए तो शिरक होता है। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को दुआ करते हैं और उसको माबूद नहीं समझते तो ये शिरक नहीं, इसका माना होता है सिर्फ पुकारना। अगर कोई मौलवी साहब ज्यादा ही पढ़ लिख गए नहीं, वो कहते नहीं जी दुआ का माना तो इबादत ही होता है जी, इबादत ही होता है जी, दुआ हुवल इबादत, दुआ बुकुल इबादत। तो फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, मेरे महबूब की दुआ को इस तरह ना समझो जिस तरह आपस में एक दूसरे को दुआ करते हो। तो मौलवी तर्जमा की करेगा था कि मेरे महबूब की इबादत को इस तरह ना समझो जिस तरह आपस में एक दूसरे की इबादत करते हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दुआ का माना महज पुकारना है। हमारे यहाँ जो शेर पढ़ा जाता है ना
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا. یہ صرف پکارنے کے معنی میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی محض پکارا. مولوی تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں شرک ہے شرک ہے شرک ہے. میرے پیارے اگر شرک ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو رب کبھی نہ کہتا ان مردہ پرندوں کو پکارو. اچھا کہ کمال کیا ہوا؟ کمال یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا. تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے, نیٹ پہ بھی موجود ہے, سافٹ کاپی میں مل جائے گی, ہارڈ کاپی میں کسی کو, اردو والی کا میں نہیں پتا ہوں تو اگے پیچھے نہ کرتا ہوئے کام, عربی والی میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مور کو آواز دی, مور کا کیما اڑا, کیما اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے گردن کہاں لیے کے کر دی, گردن تھلے رکھیاں تھی. مور کو آواز دی اور گردن کوے والی, کیما کھڑا ہے, ساڑھے علی لے آؤ. مولوی صاحب کہتے ہیں کیما کی میں کھڑا رہا ہے تو پتر اڑ کے کیوں آ گیا تھا؟ یہ اڑ کے آ سکتا ہے, کھلو ہی نہیں سکتا. تو پہلے اڑا کے لے آنا, پھر اسی کھلا لا.